صبح قیامت تک اہل حق کے ساتھ اللہ کی تائید ایسے ہی بنی رہے گی اگر وہ ان کے نقش قدم پر چلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی میدان بدر میں اترے تھے۔ ان صحابہ کا جو ایمان تھا، ان کا جو اعتقاد تھا، ان کا جو عمل تھا، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی، اس فکر کو اگر آج بھی امت مسلمہ اپنائے تو آج بھی وہ تائید ربانی انہیں حاصل ہو سکتی ہے جو معرکہ بدر میں اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی۔ جنگ احد میں بظاہر نقصان ہوا تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے وعدے فرمایا، آیت نمبر 123 اور 124 میں وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تحقیق کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، جبکہ تم ناتواں تھے، جبکہ تم مضبوط نہیں۔ یہ اسی لیے ہوا کیونکہ آپ دیکھیں پورا واقعہ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں کہ صحابہ اکرام میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے، اپنا سب کچھ لٹانے کی جو چاہ موجود تھی، وہ اپنے اسلام کے لیے جتنے مخلص تھے، وہ اپنے دین کے لیے جتنے مخلص تھے، آپ اس کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا اور اپنی تائید مرحمت فرمائی، اپنی عنایت مرحمت فرمائی، اور کلام اللہ میں بطور سند کے اس کا ذکر فرمایا کہ جنگ بدر ایسے ہی منزل مقصود تک رسانی ہی بلکہ اللہ پاک نے خود نصرت و حمایت فرمائی تھی۔ اللہ پاک خود ان کا ناصر و حامی تھا، اللہ پاک خود ان کا مددگار تھا۔ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ، تحقیق کہ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ بظاہر حالات مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے، بظاہر حالات مسلمانوں کے خلاف تھے۔ بادی النظر میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اہل باطل، مشرکین مکہ، رؤسائے مکہ، قریش کا وہ لشکر اہل ایمان پر غالب آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ صنادید قریش مارے گئے، رؤسائے قریش مارے گئے، بڑے بڑے نامور جنگجو جو قریش میں موجود تھے وہ سب غزوہ بدر میں مارے گئے۔ مسلمانوں کو بے انتہا کامیابی نصیب ہوئی، مسلمانوں کو مال غنیمت میسر آیا، اور صرف اہل باطل کے جتنے طبقات موجود تھے عرب کے مختلف خطوں میں، ان سب کے دلوں میں اہل ایمان کے حوالے سے ایک رعب اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ایک ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ان کے اخلاص کی وجہ سے ہوا، اللہ اس کے رسول کے لیے ان کی جانثاری کے سبب ہوا، اسلام کے لیے ان کے سچائی اور صداقت کی وجہ سے ہوا، دین پر ان کے استقامت کی وجہ سے ہوا۔